بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 ہم پڑھ رہے تھے سبق امتحان، آج انشاءاللہ اسے مکمل کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے بات چل رہی تھی کہ مرد کو ڈرنا نہیں چاہیے جیسے بھی حالات ہوں، تو آگے سے اس نے کیا کہا کہ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ یہ تصوف کا ایک انتہائی دقیق مسئلہ ہے کہ مسئلہ جبر و قدر کہ انسان مجبور ہے، وہ جو مقدر ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایسا کیا، قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی، یعنی اپلائی کیا گیا، ایڈمیشن بھیجا گیا اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ ہال ٹکٹ سے مراد وہ ہو سکتی ہے نا کہ رول نمبر سلپ، گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، دوسرے پرچوں کے الٹ پھیر۔ امداد غیبی سے مراد کہ نقل وغیرہ، پرچوں کے الٹ پھیر کہ پہلے اتنا کوئی خیال تو تھا نہیں کہ جناب وہ اسٹیپل کیا جائے، ترتیب رکھی جائے، تو الٹ پلٹ کر دیں گے، تو جس بھی پرچہ آ گیا تو جناب آگے پیچھے کر کے وہ میرا نمبر لگ جائیں گے دوسروں کی محنت کے۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدوارانہ امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عند المواقع کتاب سے پہنچ کر کی جاتی ہے۔ عند المواقع یعنی آن دی اسپاٹ، موقع پر۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل بھی آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شریف ہوتے ہیں لیکن حیثیت کم ہوتی ہے، یعنی درجہ جو ہے ان کا کم ہوتا ہے، درجہ اول دوم چہارم وغیرہ، ٹھیک ہے، جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں، انہیں تھوڑی سی پیسے دیے جائیں وہ کر دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے دوسرا کسی صورت میں حل نہیں ہوتا، یعنی کہ تدبیر کوئی اور کرتا ہے، مقدر کسی اور کا سنور جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب، یعنی اب میں اپنے مطلب کی بات پہ آتا ہوں۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگران کار تھے۔ خلیق مطلب اچھے اخلاق والے، ہنس مکھ نگران کار یعنی جو انویجلیٹر تھے، جو ڈپٹی تھے وہ بڑے اچھے تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لی، یہ جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے، اور ابھی یہ اس نے بات کی ہے کہ میں اب مطمئن تھا۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے، یعنی ماشاءاللہ اتنا لائق تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جوابات کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھیں، صفحہ اول کی خانہ پوری کی مراد جو وہ لکھنے ہوتے ہیں سب کچھ نام وغیرہ، اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے، میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے، دل کھل گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کی پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، یعنی اصول ہوتا ہے۔ اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن یعنی قانون بنانے والا جج ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے تھے کہ ہر وقت بلائے ناگہانی کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے، ٹھیک ہے، شاباش۔ تو یہاں تک بیٹے آج ہم رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ویڈیو کی جو طوالت ہے وہ طول ہوتی جا رہی ہے، کل انشاءاللہ اسے مکمل کرتے ہیں۔